بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسا عظیم بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی، مگر کوئی بادشاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا، اور بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے چھوٹے نظر آتے۔ نہ صرف انسان بلکہ کائنات کی ہر مخلوق آپ کے تابع تھی، جن میں جنات بھی شامل تھے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایمان اور پیغمبری کو دیکھ کر کس طرح ایمان لائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر تھے جنہوں نے نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی حکومت کی۔ جنات پر حکومت کا سلسلہ چونکہ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت داؤد علیہ السلام سے ہی چلا آ رہا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی پر رہنے والے جنات چونکہ انسانی بستیوں میں آنے کی وجہ سے حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع ہو گئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت ان کی دعا کی وجہ سے ملی تھی کہ اے الہی، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو کہ میرے بعد کسی کے شایان و شان میں نہ ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی عطا کرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے کائنات کی ہر چیز کو آپ کے متحد کر دیا، اور طاقتور جن بھی آپ علیہ السلام کے تابع ہو گئے۔ لہذا آپ علیہ السلام جنوں سے کام لیا کرتے تھے۔ جو جن آپ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تو آپ ان کو قید کر دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور جو کچھ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے جنات وہ چیز تیار کر دیتے، جیسے کہ قلعے، مجسمے اور چولہوں پر جمی دیگیں وغیرہ۔ یہ آپ علیہ السلام پر صرف اللہ کی کرم نوازی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اور دیگر معجزات سے بھی نوازا ہوا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا کہ صبح اور شام کی منزلیں مہینہ بھر کی ہوتی تھیں۔ لہذا آپ علیہ السلام ہوا کو جیسا حکم فرماتے، آپ علیہ السلام کی فرما برداری کرتی، اور اس طرح آپ علیہ السلام مہینوں کا سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بھی جاری فرمایا تھا، جس میں پانی کی بجائے تانبا بہتا تھا۔ آپ علیہ السلام جو بھی بنانا چاہتے اس سے بنا لیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کو بہت پسند فرماتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے بے شمار گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی بادشاہت میں ایک خاص دن کو مجلس لگاتے تھے، جس میں آپ علیہ السلام مختلف کام سر انجام دیا کرتے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مجلس لگائی تو سب لوگ آ گئے، مگر آپ علیہ السلام کا خاص پرندہ نہ آیا، جس کا نام ہدہد بتایا جاتا ہے۔ یہ ہر سفر کے دوران آپ علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا کام پانی والی جگہ کے متعلق بتانا ہوتا تھا، تاکہ سفر کے دوران ایک مناسب جگہ پر قافلہ ٹھہر سکے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی مجلس میں ہدہد نظر نہ آیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ مجھے بغیر بتائے کدھر جا سکتا ہے؟ اگر اس نے آج مجھے اپنے حاضر ہونے کی کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے ختم کر دوں گا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کے بارے میں آپ بھی لا علم ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میرے پاس اتنی طاقت اور جنات ہیں کہ مجھ سے کوئی راز بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو ہدہد عرض کرنے لگا کہ میں نے ایک جگہ پر دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی بادشاہ ایک عورت ہے، اور اس کا تخت بھی عظیم تر ہے۔ وہ لوگ تمام نعمتوں کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور شیطان نے انہیں سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے۔ دوسری طرف ہدہد اندر ہی اندر سے ڈر بھی رہا تھا کہ پتہ نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام میری غیر موجودگی کی وجہ سے مجھے کیا سزا دیں گے۔ مگر جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ خبر سنی تو آپ علیہ السلام حیران رہ گئے، اور فرمایا کہ اے ہدہد، ہم اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا اور اسے ہدہد کو دیا کہ اس خط کو لے کر اس قوم کی ملکہ کو دے دو، اور ہم دیکھتے ہیں
کہ ان کا کیا جواب آتا ہے۔ لہذا ہدہد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس گیا۔ جب ملکہ بلقیس نے یہ خط پڑھا تو اس نے اپنے تمام سرداروں کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمایا کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے جو کہ ایک عظیم بادشاہ کا لگتا ہے جس کا نام سلیمان ہے۔ یہ خط بخشش کرنے والے اور مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ بلقیس اپنے سرداروں سے کہنے لگی کہ میں اس خط کے بارے میں بہت پریشان ہوں، اس کے متعلق تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ میں تمہاری رائے کے بغیر اس خط کا جواب نہ دوں گی۔ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم طاقتور لوگ ہیں اور ہمارے پاس عظیم فوجیں بھی ہیں، آپ جیسا بھی حکم دیں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کے لیے آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ملکہ بلقیس کہنے لگی کہ جب بادشاہ کسی بھی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دیں۔ وہ کہنے لگی کہ میں اسے ایک ہدیہ بھیجوں گی اور دیکھیں گے کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ بلقیس یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، کیا واقعی اس کی دعوت اللہ کی رضا کے لیے ہے یا اس میں خود کا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے بے شمار قیمتی تحائف اکٹھے کروائے اور قاصدوں کے ہمراہ فلسطین کی طرف روانہ کر دیے۔ جب یہ تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ علیہ السلام غضبناک ہو گئے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ پس جب قاصد یہ تحائف لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان تحائف سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو، مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر عطا کر رکھا ہے۔ جا کر ان کو بتا دیں کہ ہم ان کی طرف لشکر لے کر آئیں گے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ جب قاصدین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے تو وہ دہشت زدہ ہو گئے اور سارے تحائف لے کر واپس آ گئے اور ملکہ بلقیس کو ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ ملکہ بلقیس چونکہ ایک ذہین خاتون تھی، جب اس نے قاصدین کی تمام باتیں سنی تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ لہذا اس نے اپنے تمام سرداروں کو دوبارہ اکٹھا کیا اور ساری صورتحال سے ان کو آگاہ کیا۔ تو وہ سردار کہنے لگے کہ ملکہ ہم آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ تو ملکہ نے کہا کہ ہم اس سے بات کرنے اس کے محل ضرور جائیں گے، یہی اس کا حل ہے، اور اگر واقعی وہ ایک سچا بادشاہ ہوا تو ہم اس کے دین کو قبول کر لیں گے۔ دوسری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ ملکہ اور اس کے سردار وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھے لوگوں سے فرمایا کہ کون ہے جو کہ ملکہ بلقیس اور ان کے سرداروں کے یہاں پہنچنے سے پہلے ان کا تخت یہاں پر لے آئے۔ تو مجلس میں موجود ایک طاقتور جن عرض کرنے لگا کہ میں اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو آپ کی خدمت میں حاضر کر سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ اس سے پہلے بھی کون لا سکتا ہے؟ تو محفل میں موجود ایک بزرگ عرض کرنے لگا کہ حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ تخت لا سکتا ہوں۔ اس بزرگ کے پاس چونکہ کتابی علم تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کر کے کھولی تو اس تخت کو اپنے سامنے پایا۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو نے مجھے تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس تخت کا نقشہ تھوڑا سا تبدیل بھی کر دیا جائے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ ملکہ کتنی ذہین ہے، یعنی یہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا نہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس اور ان کے سرداروں کا استقبال کرنے کے بعد ان کو اسی تخت کے پاس لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تیرا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے بڑی ذہانت سے جواب دیا کہ یہ میرے تخت جیسا ہی تخت ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کو ایک ایسے محل میں لے گئے جس سے آپ کی بادشاہت میں کوئی انسان آگاہ نہ تھا۔ یہ محل شیشے سے تیار کیا گیا تھا جس کی ہر طرف شیشہ تھا اور اس کے نیچے پانی بہہ رہا تھا۔ یہ محل حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے بنوایا تھا۔ جب ملکہ محل میں داخل ہونے لگی تو اس نے دیکھا کہ محل میں پانی بہہ رہا ہے، چنانچہ اس نے اپنا لباس اوپر کر لیا تاکہ یہ بھیگ نہ جائے، مگر جب اس نے اپنا پاؤں محل میں رکھا
تو وہ پانی کی بجائے شیشہ تھا، تو وہ اور زیادہ حیران ہو گئی اور شرمندہ بھی ہوئی۔ جب ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتیں دیکھیں تو پکار اٹھی کہ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں بھی سلیمان کی طرح تجھ پر ایمان لاتی ہوں۔ کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد ملکہ بلقیس جان چکی تھی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر بھی ہیں۔ چنانچہ اس طرح ملکہ بلقیس بھی اسلام قبول کر لیتی ہے۔